ایجوکیشن جرنی پر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم معین احسن جذبی، ناصر کاظمی، جمیل مظہری، نون میم راشد، عمیق حنفی اور شفیق شیرہ فاطمہ کو پڑھنے والے ہیں۔ معین احسن جذبی کی پیدائش ہوئی تھی مبارک پور اعظم گڑھ میں، اور ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ علی گڑھ میں ہوئی تھی۔ ان کا جو تخلص ہے وہ دو ہے۔ پہلے تو انہوں نے ملال تخلص اختیار کیا تھا اور بعد میں جذبی۔ جیسے غالب نے پہلے اسد تخلص اختیار کیا تھا، بعد میں غالب، اسی طرح انہوں نے پہلے تخلص جو اختیار کیا تھا ملال، پھر بعد میں جو انہوں نے تخلص اختیار کیا وہ ہے جذبی۔ اور ان کی جو پہچان ہے وہ غزل گو کی حیثیت سے۔ ناصر کاظمی کی پیدائش امبالہ میں ہوئی، جو ہریانہ کا ایک ضلع ہے، اور ان کا جو تخلص ہے وہ ہے کاظمی، اور ان کی جو پہچان ہے وہ غزل گو کی حیثیت سے۔ ناصر کاظمی کی پہچان غزل گو کی حیثیت سے۔ جمیل مظہری کی پیدائش عظیم آباد میں ہوئی، عظیم آباد پٹنہ میں ہوئی، اور ان کی وفات ہوئی تھی وہ مظفر پور میں ہوئی تھی۔ ان کی جو پہچان ہے وہ نظم گو کی حیثیت سے۔ اور غزل گو کی بھی حیثیت سے۔ ان کی پہچان غزل گو اور نظم گو کی حیثیت سے۔ ان کی جو داخلی نصاب نظم ہے وہ ہے ارتقاء۔ نون میم راشد، ان کی پیدائش گجرانوالہ میں ہوئی تھی جو ابھی پاکستان میں ہے، اور ان کا پہلا جو شعری مجموعہ ہے وہ ہے ماورا، اور ان کی جو پہچان ہے وہ نظم گو کی حیثیت سے۔ اور ان کی جو شامل نصاب نظم ہے وہ ہے زندگی سے ڈرتے ہو۔ یہ اہم نظم ہے، ارینج کرنے کو بھی دیا گیا تھا CUET کے پرچے میں۔ عمیق حنفی کی پیدائش مدھیہ پردیش کے ضلع اندور کے مہو چھاونی میں ہوئی تھی۔ ان کی جو داخل نصاب نظم ہے وہ ہے ملک بے سحر و شام، اور ان کی جو پہچان ہے وہ نظم گو کی حیثیت سے۔ شفیق شیرہ فاطمہ، ان کی پیدائش ناگپور میں ہوئی تھی۔ ناگپور یعنی مہاراشٹر کا ایک ضلع ہے، اور ان کی جو پہچان ہے وہ نظم گو کی حیثیت سے۔ اور ان کی جو پہلی تصنیف ہے وہ ہے آفاق نوا، یہ پہلا شعری مجموعہ ہے ان کا۔ اور ان کی جو داخلی نصاب نظم ہے وہ ہے یاد نگر، اور یہ بھی سوال پوچھا گیا تھا CUET کے پرچے میں کہ یاد نگر ملان کرنے کو دیا گیا تھا، تو یہ بھی اہم ہے۔ اور یہ یاد نگر کن کا ہے؟ یہ شفیق شیرہ فاطمہ کا ہے۔